صلوات محمد علیہ دوسری گزارش ان لوگوں سے ہے، خاص کر کے جو گھر سے تشریف لائے ہیں مجلس کے لیے لیکن 2 قدم فرش اعظم سے دور ہیں، اگر کسی کام میں مشغول نہ ہو تو خواہ ٹھنڈ میں اوس میں کھڑے رہنے کے بجائے فرش اعظم پر آ جائیں تاکہ جو محبت اہل بیت کی گرمی ہے وہ اس سردی پر حاوی آ جائے۔ صلوات عزیزان محترم، اہل بیت کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں بندگی کا سلیقہ سکھا دیا۔ اگر اہل بیت سے وابستگی نہ ہوتی تو ہم بھی کسی پتھر کے آگے سر پٹکتے ہوتے، خدا نہ ملتا۔ ہم بھی کسی بہتے ہوئے دریا کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے، کسی چمکتے ہوئے پہاڑ کو اپنا خدا مان بیٹھتے۔ یہ اہل بیت کا کرم ہے کہ جنہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ تم کون ہو اور تمہارا خدا کون ہے، ورنہ انسان تو وہ ہے جو دنیا کا اتنا اسیر ہو گیا ہے کہ اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کون ہے، وہ کیا ہے۔ جب تک انسان کو اپنی حیثیت کا پتہ نہیں چلے گا اس وقت تک انسان ہر ایک کے بہکاوے میں بھی آ جائے گا، ہر ایک کا شکار بھی ہوتا چلا جائے گا، ہر ایک سے دھوکہ بھی کھاتا چلا جائے گا۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ مومن کیس ہوتا ہے، یعنی ہوشیار ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، دھوکے میں نہیں آتا ہے۔ یہ اہل بیت کا کرم ہے کہ ہمیں سکھایا کہ ہم کون ہیں اور پھر یہ بتایا کہ خدا کون ہے۔ اگر اہل بیت نہ ہوتے تو ہم بھی پتھر کے پجاری ہوتے، سورج کے عبادت گزار ہوتے، لیکن اہل بیت نے سکھا دیا نحن وجہ اللہ بنا یعرف اللہ۔ آج تک لوگ یہ طے نہیں کر سکے کہ خدا کا جسم ہے کہ نہیں ہے۔ کوئی تو ایسے بھی تھے جنہوں نے پیر بنا کے جہنم میں بھی ڈال دیا، لیکن اہل بیت نے سمجھایا خدا کسے کہتے ہیں، خدا کیا ہے، پہلے ہمیں تو سمجھ لو پھر خدا تک پہنچنا۔ تم نے سورج کی چمک کو دیکھا ہے تو اسے خدا مان بیٹھے، بڑے بڑے عظیم پہاڑوں کو دیکھا اسے خدا مان بیٹھے۔ تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم بتائیں گے خدا خدا ہے۔ پہاڑ کو خدا نہ ماننا، کیونکہ پہاڑ کی حیثیت کیا ہے۔ ہم کہتے تو پہاڑ جگہ چھوڑ دے، ہم کہتے تو سورج پلٹ آئے۔ جب ہم ایسے ہیں تو اللہ کیسا ہوگا؟ اسی اللہ نے یہ جسے اہل بیت نے پہچنوایا ہے۔ دیکھیں اہل بیت کے راستے سے اگر آپ دین لیں گے تو دین سمجھ میں آئے گا، اور دنیا بھی اگر اہل بیت کے راستے سے سمجھیں گے تو دنیا سمجھ میں آئے گی۔ ورنہ جو دنیا والے ہیں یہ دنیا کو کسی اور نظریے سے پیش کرتے ہیں، اہل بیت نے کسی اور نظریے سے پیش کیا۔ دنیا والے کہتے ہیں جتنا لوٹنا ہے لوٹ لو، جتنا کھانا ہے کھا لو، کیونکہ یہیں پر کھانا ہے، وہاں تو صرف ڈنڈے پڑیں گے۔ یہیں پہ کھانا ہے تو جتنا کھا لو، جیسے دل چاہے کھا لو۔ اور دیکھیے دنیا کے ستم ظریفی دیکھیے، ہمارا ہی پیسہ بینک میں ڈالیں تو ٹیکس دیں، نکالیں تو ٹیکس دیں، پھر اسی پیسے سے جا کے خریداری کریں تو ٹیکس دیں۔ اچھا کوئی چیز خرید کے لائے، یا آج کل آن لائن کا بہت سامان ہے، آن لائن منگائی، کوئی سامان منگایا آن لائن منگائیے تو کتنا ٹیکس جاتا ہے؟ پہلے اس سامان کا ٹیکس، پھر کمپنی کا بیچنے کا سروس ٹیکس، پھر بینک سے آپ پیمنٹ کرتے آن لائن اس کا ٹیکس،
یہ سب کھانے کے راستے بنائے ہیں دنیا نے. اگر اہل بیت سے سیکھتے تو کھانے کے راستے نہیں کھلانے کے طریقے بتاتے. صلوات پہ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. واحد قانون اسلام کا ہے جس نے آمدنی پر ٹیکس نہیں رکھا ہے. دنیا نے آمدنی پر ٹیکس رکھا. کماؤ تو ٹیکس دو, جمع کرو تو ٹیکس دو, بینک میں رکھو تو ٹیکس دو, کہیں بھی رکھو ٹیکس دو. اسلام نے ٹیکس نہیں رکھا. جتنا کمانا کماؤ, جتنا کھانا ہے کھاؤ. سال بھر میں ضرورت ہے گاڑی بھی خریدو اگر حیثیت کے مطابق ہے, فضول خرچی نہیں. گھر کی ضرورت ہے گھر بھی خریدو بناؤ, کوئی ٹیکس نہیں. اب جو بچ جائے اس میں بھی سب نہیں, 20%, 5واں حصہ کسے دو, غیرے کو نہ دو. جو اہل بیت سے وابستہ ہو اس کو دو. اچھا وہ کیوں لے؟ ایک الزام ہوتا ہے نا مولوی خمس خور ہے, خمس کھاتے ہیں. یہ بھی شرف کی بات ہوتی ہے. وہ کیا کرے گا؟ جو اہل بیت سے وابستہ جس کو اجازت ہے کہ اسے خمس دو, وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کے 2 حصے بنائے گا. ایک امام سے منسوب, ایک ان سادات سے منسوب جو ہیں تو اہل بیت سے لیکن غریب ہیں. عزت کا تقاضا یہ ہے کہ مانگتے نہیں ہیں. انہیں وہ مجتہد پہنچائے گا, انہیں کھلائے گا ایک حصہ. دوسرا حصہ جو سید نہیں ہے وہ ان کو اس سے دیا جائے گا. جب سب کو مل جائے گا اب کہاں غریبی رہے گی, اب کہاں مفلسی رہے گی. جن شہروں میں خمس دینے کا رواج ہے وہاں کوئی غریب نہیں ہے. صلوات پہ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میرا وہ موضوع نہیں ہے, بات آگئی تو عرض کر دیا کہ خدا کون ہے. خدا کو پہچاننا ہے تو اہل بیت کے ذریعے سے. نحن وجہ اللہ بنا یعرف اللہ, ہم وجہ اللہ ہیں, خدا ہمارے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. اب وہی خدا جس کی مخلوق کے آگے دنیا سر جھکاتی ہے, سورج کی چمک سے دنیا مروب ہو جاتی ہے, اس کا خالق چاند کی روشنی سے دنیا مروب ہو جاتی ہے, اس کا خالق جو اللہ ہے وہ فرما رہا ہے وَقَضَى رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا ایہ. یہاں پہ جو ترکیب ہے گرامر کی, اس ترکیب نے اتنا انحصار کر دیا ہے کہ عبادت کا تصور خدا کے علاوہ آئے نہیں. یعنی عبادت کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی. وبالوالدین احسانا, کیا کہنا بلا فاصلہ, کوئی فاصلہ نہیں ہے. حکم کی اہمیت بیان سے ہوتی ہے. میں اگر اپنے گھر میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہا ہوں اس کی حیثیت الگ ہے, لیکن منبر پہ آ کے عرض کروں تو اس کی حیثیت الگ ہے. تو بات موقع محل کے حساب سے اپنی حیثیت الگ الگ رکھتی ہے. اللہ نے کیا کہا؟ فیصلہ سنایا ہے کہ رب کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو بلا فاصلہ. وبالوالدین احسانا. قرآن میں 6 جگہ لفظ احسان کا استعمال ہوا ہے اور ان میں سے 5 جگہ پر وبالوالدین احسانا, وبالوالدین احسانا, وبالوالدین احسانا. اردو والا احسان نہیں, عربی والا. یعنی جتنی نیکی ہو سکے والدین کے ساتھ کرو. بات یہی نہیں رکی. یہ تو اس وقت کی بات ہے عام حالات میں. آگے خدا نے چونکہ فطرت کا بھی خالق ہے, جانتا ہے کہ ایک زمانہ موبائل کا بھی آئے گا جہاں پہ لوگ موبائل کے دیندار زیادہ ہوں گے, جو خود اپنے والدین کو نہ پوچھتے ہوں گے. وہ روز صبح والدین کے احترام کی حدیث واٹس ایپ پہ ضرور بھیجیں گے. بوڑھی ماں بھوکی سوئی ہے اس کی فکر نہیں ہوگی, دنیا کی ماؤں کو کھانا کھلاتے رہیں گے واٹس ایپ سے. تو جانتا تھا, اس نے سمجھ لیا تھا یہ زمانہ آئے گا لوگ ایسے ہوں گے. فوراً آگے آیت بڑھی
اگر تمہارے رہتے ہوئے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، یہی تو کمال کا لفظ ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف۔ اف کسے کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں اگر اسی اف کو جوان سمجھ لینا تو پوری دنیا کے اولڈ ایج ہوم بند ہو جائیں۔ بے شک بے شک۔ یہ اف کسے کہتے ہیں؟ یعنی سب سے ہلکا ری ایکشن، سب سے ہلکا جو آپ کسی بھی ناگوار بات پہ کرتے ہیں، سب سے معمولی اسے اف کہتے ہیں، سب سے ہلکا۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، والدین سے اف تک نہ کہو۔ اب کسی نے جھڑک دیا، ماں رات کے 2 بجے اٹھی، دیکھا بیٹا سونے کے بجائے لیٹے لیٹے چیٹنگ کر رہا ہے، ماں نے کہا بیٹا سو جاؤ، ارے ہٹیے جائیے، یہ تو بہت بڑا ہو گیا، کہا اف بھی نہ کہو۔ تو اف بھی نہ کہو، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اچھا اس کے بعد پھر دوسرے جملہ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکنا نہیں۔ یہاں لوگ مارا کرتے ہیں، کمرے میں بند کر دیا کرتے ہیں، پوچھتے بھی نہیں کھایا کہ نہیں کھایا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکنا بھی نہیں۔ اچھا بات کیسے کرنا؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور پیار سے نرمی سے بات کرنا۔ بات یہاں پر بھی ختم نہیں ہوئی، اور جب جانا تو تم لاکھ امیر ہو جاؤ، لاکھ پردھان منتری ہو جاؤ، دنیا کے اختیار آ جائیں، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جانا تو بازوؤں کو جھکا کے جانا۔ جب باپ کی اتنی حیثیت ہے تو امام کی کیا ہوگی؟ صلوات پڑھیں محمد جھک کے جانا، اپنے بازوؤں کو شانوں کو جھکا کے جانا، ایسے جانا جیسے ایک قیدی ایک حاکم کے سامنے جاتا ہے، کیا کہنا، واہ واہ، ایسے جانا۔ اور وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ بس میں اسی ٹکڑے پہ مجلس عرض کروں گا، باقی باتیں انشاءاللہ پھر کبھی۔ یہ جو ہے جملہ پروردگار، یہ آخری جملہ کیا ہے؟ قل، کہو، رب ارحمہما، اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم کر۔ کیسا رحم؟ کما ربیانی صغیرا۔ بس اسی جملے پہ تو سارا کام ہے۔ یہاں تک بات جو تھی والدین کے حق میں تھی، یہ جملہ ہم سمجھتے ہیں والدین کے حق میں ہے، نہیں، والدین کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ نے تربیت کیسی کی ہے؟ اب آئیے پھر آیت، قل رب ارحمہما، پروردگار ان دونوں پر رحم کر۔ کیسا رحم؟ کما، جیسا، کما ربیانی صغیرہ، جیسے انہوں نے بچپنے میں تربیت دی ہے، نماز سکھائی ہوتی تو رحم ہوتا، بے نمازی بنایا تو ڈنڈے پڑیں گے۔ صلوات پہ محمد ہم اکثر قنوت میں پڑھتے ہیں نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کم سے کم 5 بار قنوت میں پڑھتے ہیں کہ جیسی تربیت انہوں نے میری کی ہے تو بھی ویسا ہی رحم کر۔ کما، لفظ کما ہے یعنی جیسا، یعنی آم کا پودا ہے تو آم ہی ہوگا، امرود بویا ہے تو امرود ہی نکلے گا، تو تربیت جیسی کی ہوگی رحم بھی ویسا ہوگا۔ بے شک۔ اب تربیت کیسی کی ہے؟ ہمیں نے تو جھوٹ سکھایا ہے۔ باپ گھر میں بیٹھا ہے، ابھی موڈ نہیں ہے کسی سے ملنے کا، کوئی آ گیا یا ایسا کوئی جس سے نہیں ملنا ہے، بچے سے کہا جاؤ جا کے کہہ دو پاپا گھر پہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی بچہ اتنا معصوم ہوتا ہے تو جا کے یہی کہہ دیتا پاپا کہہ رہے کہ گھر پہ نہیں ہے۔ اسے نہ جھوٹ پتا، اسے نہ بہانہ پتا، اسے نہ یہ پتا کہ جھوٹ حرام ہے، اسے نہ یہ پتا کہ خلاف شریعت ہے، اس نے تو باپ پہ بھروسہ کیا تھا
نے جھوٹ سکھایا، اب اس نے یہ سیکھ لیا، اب جب بڑا ہوا تو وہی پیترا استعمال کیا۔ تھا کرکٹ کے میدان میں، باپ نے فون کیا، کہاں ہو؟ ابا مسجد میں ہوں۔ جھوٹ کہہ رہے ہو، آپ ہی نے تو سکھایا تھا، کما ربیانی صغیرا۔ واہ 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 واہ، صلوات پہ محمد وآلہ محمد۔ یہ نہ سوچے کہ آپ کو والدین کو اللہ نے اولاد دے کر مرتبہ بڑھا دیا، ماں کے پیروں کے نیچے جنت آ گئی، باپ کا رتبہ نبیوں جیسا ہو گیا، باپ کی اطاعت واجب ہو گئی تو ہم بہت اچھے، اب تو جنت پکی ہو گئی۔ نہیں، کما ربیانی صغیرہ نے سب روک دیا۔ اگر اچھا دو گے تو اچھا ملے گا، اچھا دیا ہوگا تو اچھا ملے گا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، جو بھی والدین ہیں جب بھی یہ دعا پڑھے، یہ خیال ذہن میں آئے ہم نے تربیت کیسی کی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک تربیت، چھوٹی سی تربیت زندگی بدل دیتی ہے، چھوٹی سی تربیت۔ ایک واقعہ عرض کر دو، ایک بار صلوات کا ساتھ۔ ظاہراً علامہ ہلی کا واقعہ ہے، ان کے والد کا۔ علامہ ہلی اس وقت بہت چھوٹے سے تھے، 5-6 سال کی عمر تھی، کھیل رہے تھے گلی میں، ایک خاتون پانی لے کر جا رہی تھی، سر پہ وہ پانی کی جو کیا کھلیاں وغیرہ ہوتی وہ لے کر، انہوں نے کھیل کھیل میں پتھر اٹھایا اور مارا، اور اتفاق سے وہ ٹوٹ بھی گئی۔ ابھی کا زمانہ ہوتا تو ماں باپ کہتے دیکھا میرے بیٹے کا نشانہ کتنا اچھا ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ کہیں کسی جگہ مجلس میں گیا بچہ اور پودے سے پھول توڑ دیا، اور کسی میزبان نے کہا، گھر والے نے کہا بھائی میرا پھول توڑ دیا، تو کہا آپ کا پھول تو آ جائے گا، میرے بیٹے کو دیکھیے کتنا ذہین ہے۔ آپ نے اسی دن اس کی قسمت خراب کر دی۔ تو وہ عالم تھے، اس کو جانتے تھے کما ربیانی صغیرہ۔ جب گھر تک بات پہنچی کہ آپ کے بیٹے نے ڈھیلا مار کے فلاں کی ٹھیلیا کو توڑ دیا ہے، اب سوچ میں پڑ گئے، بیٹے سے کچھ نہیں کہہ رہے، اب سوچ میں پڑ گئے، اپنی پوری زندگی کو کھنگال دیا۔ زندگی ایسی ہو جو کھنگال سکے، یہ تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ زندگی گزری کیسے ہے۔ پوری زندگی کو دیکھ لیا، کہیں کوئی بات نہیں ملی۔ پھر آ کے زوجے سے پوچھتے ہیں تم نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا؟ زوجہ نے بھی سوچنا شروع کیا، سوچتے سوچتے یاد آیا، کہاں جب یہ میرے شکم میں تھا تو میں پڑوسی کی فلاں جگہ گئی تھی، وہاں انار کا درخت لگا ہوا تھا اور بہت دنوں سے انار نہیں کھائے، دیکھ کر دل چاہنے لگا، پیسے اتنے تھے نہیں جو خریدے، اور غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ مانگے، تو میں نے چپکے سے ایک سوئی چبوئی انار میں اور نکال لیا، اس کا جو رس آیا اسے چاٹ لیا۔ تو کہا بس یہی ہے غلطی مجھے سمجھ میں آئی، انہوں نے سر پیٹ لیا، اگر تم سوئی نہ چبوتی تو آج ٹھیلیا نہ ٹوٹتی۔ تو جیسے ایک اتنے سے کام کا جو شاید مکروہ بھی نہ ہو، خلاف ادب بھی نہ ہو، اتنے سے کام کا یہ اثر ہوا، تو اگر آج کوئی جوان اسکیمنگ کر رہا ہے تو ماں باپ کو سوچنا چاہیے کل کیا کھلایا تھا، کیا کہنا، کیا کہنا، واہ واہ واہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، واہ واہ، مرحبا اگر مرحبا، آج کچھ غلط کام ہو رہا ہے واہ واہ تو واہ، کھلایا کیا تھا، پالا کیسا تھا۔ علماء فرماتے ایک بزرگ عالم دین کا جملہ کہ جتنا چھوٹا بچہ 5-6 مہینے 8-10 مہینے کا بچہ اپنے باپ پر ایمان رکھتا ہے، اگر اتنا ایمان ہم خدا پہ رکھتے، جو بچہ باپ پہ بھروسہ کرتا ہے، ایمان رکھتا ہے، تو ہم کسی طرح کا گناہ کا تصور بھی نہ کرتے۔ اب آپ کہیے وہ کون سی بات ہے، کیسے؟ آپ ایک بچے کو فرض کیجئے، آپ میں سے بہت سے کہ ماشاءاللہ چھوٹے بچے ہوں گے، آپ بچے سے کھیلتے ہوئے بچے کو اچھالے ہوا میں، جب آپ نے جتنی طاقت سے اچھالا اتنا اوپر وہ گیا، اس کے بعد وہ نیچے آتا ہے، روتا نہیں ہے، ہنستا ہے، کھیلتا ہے، اسی وقت آپ روک لیجئے بچے کو،
اور خدا اسے قوت گویائی دے دے. آپ پوچھئے بچے سے روئے کیوں نہیں؟ باپ نے ہوا میں اچھالا تھا تو بچہ کہے گا یقین ہے کہ میرا باپ مجھے گرنے نہیں دے گا. کیا کہنا، کیا کہنا، واہ واہ واہ. اس کے ہوتے ہوئے میں گر نہیں سکتا. وہ اچھال رہا ہے، بچہ ہنس رہا ہے، کھیل رہا ہے، اسے یقین ہے کہ یہ گرنے نہیں دے گا. یہ بڑا ہو کے کیوں بھول جاتا ہے اللہ ہے بچانے والا. اس نے اس وقت بھی رزق دیا جس وقت دنیا کی کوئی طاقت ہمیں رزق نہیں دے سکتی تھی. جب ہم شکم مادر میں تھے ایک تاریک سی دنیا میں، وہاں پر اسی خدا نے انتظام کیا کہ ہمیں رزق پہنچ جائے، ہمیں رزق مل جائے. کبھی ہمیں رزق کی کمی نہیں ہوئی تو دنیا میں آ کے کیسے بھول جاتے ہیں کہ وہ بھوکا نہیں رکھے گا. بس یہ ہے کہ ہم ایمان نہیں رکھتے ہیں. ہم آج کو دیکھتے ہیں اور ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے پاس بہت دولت ہے، ہم بھی سوچتے ہیں ان کے جیسے ہو جائیں. کیا پتا ان کی وہ دولت آزمائش کے لیے ہو، کیا پتا ہماری یہ غریبی ہمارا شرف ہو. کیا کہنا. کبھی ایسا ہوتا ہے جیب ہلکی ہوتی ہے تو سجدے میں خلوص ہوتا ہے، اور جیب بھاری ہوتے ہی سجدہ ہلکا ہو جاتا ہے. تو آپ کو سجدے کا وزن چاہیے، یہ جیب کا وزن چاہیے. جنتیں جیب کے وزن سے نہیں ملتی ہے، سجدوں کے وزن سے ملتی ہے. صلوات پڑھیں محمد تو ہمیں تربیت پہلے کرنا ہے، جزا تو بعد میں ملے گی. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ہم نے سکھایا کیا ہے اور معاشرہ اسی تربیت پر تو منحصر ہے، اسی تربیت پر منحصر ہے. اگر تربیت نہیں ہوتی، اہل بیت نے تربیت کا نظام بنایا ہے، کتابوں میں موجود ہے، علماء نے بتایا ہے، بتا رہے ہیں مسلسل کہ مجلسیں کیوں ہوتی ہیں. کبھی آپ نے سوچا، خاص کر نوجوانوں کے لیے، بزرگ تو بہتر جانتے ہیں کہ ہم ہر بات میں مجلس کرتے ہیں. کوئی خوشی ہو تو مجلس، کسی کا انتقال ہو جائے تو مجلس، کوئی تاریخی مناسبت ہو تو مجلس، محفل میں بھی تقریر ہی ہوتی ہے. تو سب جگہ ذکر اہل بیت کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ ہم بھی دوسرے مذاہب کی نقل کر کے ایک ذکر کر لیں، نہیں، یہ تربیت کے لیے ہوتا ہے. یہاں سے سیکھتے جاؤ اور زندگی کو سنوارتے جاؤ. لیکن ہم نے کمی کیا کر دی؟ آتے ہیں مجلس سننے لیکن گھر صرف تبرک جاتا ہے، مجلس نہیں جاتی. جس دن مجلس جانے لگے پھر دیکھیے سکھانا نہیں پڑے گا، بتانا نہیں پڑے گا، ہر بچہ دیدار ہوگا. آج کے دور کی ایک بہت ہی اچھی بات جو میں نے اکثر جگہوں پہ دیکھی، آپ نے بھی ملاحظہ کیا ہوگا، بہت اچھی بات ہے. ہمارا اکثر جوان دہاڑی رکھتا ہے، اکثر جوان. اس سے پہلے یہ چیز کم تھی، داڑھی رکھتا ہے. اب وہ کسی بھی وجہ سے رکھے، کوئی وراٹ کوہلی کو دیکھ کے رکھے، رکھا کرے. داڑھی تو ہے، داڑھی تو ہے. آپ جو بھی کٹ رکھ لیجئے، کوئی نیا نہیں ہے، فرشتے سب جانتے ہیں. وہ صرف دیکھیں گے داڑھی ہے کہ نہیں ہے. چاہے کسی بھی اسٹائل کی ہو، داڑھی تو ہے. کم سے کم اسے جھجک تو نہیں ہو رہی ہے داڑھی رکھنے میں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ داڑھی رکھیے داڑھی کی طرح، داڑھی کی طرح. ایک عمر کا تقاضا ہوتا ہے، ایک چہرے کی ساخت ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے ہونا چاہیے. اسلام نے نہیں کہا کہ اپنے کو مجنون بنا لو. ان اللہ جمیل یحب الجمال. خدا خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. بھگل بنا کے نہ رکھو، دینداری خوبصورتی میں بھی ہوتی ہے. کیا کہنا. بات یہی ہوتی تھی. پہلے لوگ مومن اسی کو کہتے تھے جس کا کپڑا بغیر پریس کیا ہوا ہو، جس کی داڑھی بڑھی ہوئی ہو، جس کے بدن سے کوئی پرفیوم کی خوشبو نہ، پسینے کی بدبو ہے، بس وہی مومن. جہاں پرفیوم کی خوشبو آئی، یہ کیا بات ہے، آپ کیسے مومن؟ جہاں پریس کیا ہوا کپڑا پہنا، نظریہ بدل گیا. آج بھی بہت سے علاقوں میں ہے
اگر آپ نے پریس کیا ہوا کپڑا پہن لیا مجلس میں چلے گئے تو بہت سے لوگ تو آگے بیٹھنے بھی نہیں دیتے. اسلام نے تھوڑی کہا ہے کہ تم جنگلی بنے رہو. ان اللہ جمیل یحب الجمال، خدا خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. یعنی دیندار بنو صفائی کے ساتھ. جب داڑھی خوبصورت ہوگی تو جو بھائی نہیں رکھتا ہوگا وہ بھی رکھے گا. جب اچھے کپڑے میں ایک جوان خوبصورتی کے ساتھ آ کے نماز پڑھے گا تو جو بھائی نماز نہیں پڑھتا ہوگا پھر وہ بھی پڑھے گا. اسلام یہی تو کہتا ہے اکیلے نمازی نہ ہونا، معاشرے کو لے کر نمازی ہونا. اکیلے دیندار نہ ہونا، معاشرے کو لے کر دیندار ہونا. یہ کہاں سے دینداری آئے گی؟ یہ گھروں سے آئے گی. جب گھر میں تربیت ہوگی، جب گھر میں صبح نماز سے ہوگی، جب گھر میں صبح تلاوت سے ہوگی تو دینداری آئے گی. جب یہ دینداری سکھائیے گا تب حق رکھتے ہوں گے ہر والدین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور اگر یہ نہیں سکھایا تب بھی آیت تو وہی ہے، پھر وہاں حساب دینا پڑے گا. جب پوچھیں گے کہ ہمیں سزا کیوں مل رہی ہے تو جواب ملے گا آج تمہارے بیٹے نے دعا کی ہے اسی کی سزا مل رہی ہے. کیا دعا کی سزا؟ کہ اس نے یہی کہا کہ پروردگار جیسی تربیت انہوں نے کی ہے ویسے ہی جزا دے دے. تم نے جھوٹ سکھایا تھا تو اس کے ڈنڈے بھی کھانے ہوں گے. تم نے غیبت کرنا سکھایا تھا تو اس کی سزا بھی بھگتنا ہوگی. تم نے رزق حلال کمانا نہیں سکھایا تھا اس کی سزا بھی بھگتنا ہوگی. آئیے رزق پہ بات ہو رہی ہے تو بس یہیں سے بات سمیٹتے ہوئے مرتبہ مسائب دینا ہے. دیکھیں 4 صورت ہے، 5ویں نہیں ہے. 4 صورت ہے، 5ویں نہیں. کون سی 4 صورت؟ رزق حلال یعنی کمایا حلال طریقے سے اور خرچ کیا حلال میں، پہلی صورت. کمایا حلال طریقے سے، خرچ حرام میں کیا، دوسری صورت. کمایا حرام طریقے سے، خرچ حلال میں کیا، تیسری صورت. کمایا بھی حرام طریقے سے، خرچ بھی حرام میں کیا، چوتھی صورت. اس کے علاوہ 5ویں کوئی ہے؟ یہی 4 صورت ہے. اب اس میں 3 صورت تو غلط ہے، چوتھی صحیح ہے. صلوات پہ محمد وعلی حرام کمایا، حرام میں خرچ. کمانا بھی گناہ، خرچ بھی گناہ. حرام کمایا، حلال میں خرچ، اس سے بڑا گناہ. کمایا حرام اور اس نجس پیسے کو حلال میں خرچ کیا. یعنی مثال دے دوں، اسکیمنگ کی رات میں جمعے کے بعد بریانی بانٹ دی. کیا ہوا؟ کمایا حرام اور رزق کے حلال میں خرچ کر دیا، ڈبل گناہ. ادھر کمانے کا گناہ، ادھر نجس پیسے کو پاک چیز میں خرچ کرنے کا گناہ. اچھا یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم مجلس کس کی کر رہے ہیں؟ مجلس ہے حسین کی، ذکر ہے اہل بیت کا. اہل بیت بھی پاک، حسین بھی پاک. جن کی طہارت کی سند قرآن لے، ان کے نام پہ نجس پیسہ. صلوات پہ محمد وعلی. اگر دین کے نام پہ خرچ کرنا ہے، مجلسوں میں خرچ کرنا ہے، امام باڑوں میں خرچ کرنا ہے تو حلال کماؤ، حلال کھاؤ، حلال میں خرچ کرو. ایک مثال قرآن سے آپ سب جانتے ہیں، شہد ہے نا، اصلی شہد جو ملاوٹی ملتا ہے وہ نہیں، جس میں 99% شکر ہوتی ہے وہ نہیں. جو اصلی شہد ہوتا ہے کیا ہے؟ قرآن میں ذکر ہے اس کا. شہد کی مکھی کا جب ذکر آیا ہے تو کہ وہ حلال کھاتی ہے، یعنی پھولوں کا رس لیتی، حلال طریقے سے حلال کھایا اور اس حلال سے اس نے شہد بنایا حلال. جب حلال سے حلال بنا فی ہے شفا، قرآن نے کہا فی ہے شفا، یعنی اس میں شفا ہے سب کے لیے. یہ نہیں کہ کوئی مومن ہو تو شفا ہے، نہیں، کوئی کافر بھی کھائے تو شفا ہے. تو جب مکھی کے حلال میں اتنی شفا ہو
تو انسان کے حلال میں کتنی شفا ہوگی. اب نہ پوچھئے کہ معاشرے سے برکت کہاں غائب ہو گئی, بیماری کیوں رائج ہو گئی, کہیں غذائیں حرام تو نہیں. صلوات پہ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہمیں ہماری بریانی امام حسین کو نہیں چاہیے, محتاج نہیں ہے. امام حسین کو ہمارے کباب پراٹھے نہیں چاہیے, اچھے کھانے کچھ نہیں چاہیے, خلوص چاہیے, دینداری چاہیے. کیا امام بریانی سے خوش ہو جائیں گے؟ جو چپل اٹھانے پر قد آدم خزانہ کا غلام کو دے دے, کیا کہنا, واہ واہ, جو سائل کو ایسا نواز دے کہ پھر وہ غریب نواز بن جائے, کیا کہنا. کیا بریانی کے محتاج ہیں؟ وہ تو خلوص دیکھتے ہیں کہ تم دل سے کیا کرتے ہو. اگر دل سے پانی بھی پلا دیا تو یہ پانی بھی بہت ہے. تو جو بھی دین کے لیے کریں خلوص سے کریں, کم ہونے میں شرمائے نہیں, کیونکہ کم اور زیادہ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, ہمارے ہاتھ میں خلوص اور حلال ہے. ہم حلال کما سکتے ہیں, لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ کل حساب دینا ہوگا. جب حساب ہوگا اس میں پائی پائی کا حساب ہوگا. اور دنیا تو آج ڈیجیٹل سسٹم کے پیچھے جا رہی ہے نا, اللہ نے بنایا ہی ڈیجیٹل سسٹم ہے. کوئی پیپر ہے؟ خدا کے حساب میں کوئی پیپر ہے؟ نہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو کوئی پیپر لے کے, نہ جاتا ہے تو کوئی پیپر لے کے. کبھی ایسا ہوگا حساب پیپر میں ہونے لگے تو کم سے کم ہر آدمی کی 10 قبر ہوگی. ایک میں خود جائے گا, 9 میں نامہ اعمال جائیں گے. تو خدا نے ڈیجیٹل سسٹم رکھا ہے, اور یہ ڈیجیٹل سسٹم اتنا اپڈیٹ ہے, اتنا جینون ہے کہ اس کو نہ کسی صدی میں اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے, نہ کسی سال میں اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے. یہ تو بنا ہی تھا اپڈیٹ. اس میں زمانہ بدلتا جائے وہ سسٹم ویسے ہی رہے گا. اس کی مثال سامنے کی ہے. ابھی آپ نے مرحوم کے نام سے فاتحہ پڑھا, فاتحہ آپ نے پڑھا, جزا ان کو ملے گی. کیا ملے گی جزا؟ کبھی سیب بن کے ملے گی, کبھی کھانے بن کے ملے گی, کبھی رتبہ بڑھ کے جزا ملے گی. پڑھا تو تھا فاتحہ, وہاں کیوں؟ اس کو سمجھا دیا جائے. مختصر سی بات, فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں؟ فاتحہ جو ہوتی ہے اشارے ثواب کے لیے 1 بار سورہ حمد 3 بار سورہ توحید کیوں پڑھتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے اس پر؟ جان کے پڑھیے گا زیادہ مزہ آئے گا. سورہ توحید اس کی قرآن میں حیثیت یہ ہے 1/3 قرآن کے برابر ہے. ویلو, اس کی جو ویلو ہے 1/3 قرآن. آپ نے 3 بار سورہ توحید پڑھی, 1 بار جب پڑھی 1/3 قرآن, دوسری بار پڑھی 2/3 قرآن, تیسری بار پڑھی مکمل قرآن, اس کے اوپر سورہ حمد. تو جتنے مومنین ہیں سب نے ایک قرآن ختم کیا اور سورہ حمد بھی پڑھی. اور خدا کا سسٹم اتنا ڈیجیٹل ہے, جتنے لوگوں نے پڑھا اتنا جوڑے گا نہیں, ضرب کرے گا, ملٹیپلائی ہوگا. 100 میں 100 ملٹیپلائی کتنا ہوا؟ ہر ایک کو ثواب بھی ملے گا اور اس مرحوم کو بھی اتنا ملے گا. تو قرآن کا ثواب, سورہ حمد کا ثواب, پھر یہ مجلس کا ثواب. اور خدا کیا اتنا کرم ہے کہ سب کو ملے گا, کٹوتی نہیں ہوگی. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کہیں کمی نہ ہو جائے, اس لیے اگر کسی کی طرف سے مجلس سے اور فاتحہ کے لیے کوئی اور بھی نام دے دے تو روک دیتے ہیں. سوچتے ہم نے مجلس کرائی ہے, ایک نام دیا ہے تو ثواب 100%, ایک نام بڑھ گیا تو 50-50. نہیں, خدا 50-50 نہیں کرتا, 100 ان کو بھی ملے گا. اور اگر خلوص سے کرایا ہوگا تو 100 + 100 200 نہیں ہوگا, بلکہ 100 × 100 ہو جائے گا. تو یہ ڈیجیٹل سسٹم ہے. تو یہاں پڑھا ہم نے, ثواب ہمیں بھی ملا, ثواب انہیں بھی ملا. تو یہ اولاد کا فرض ہے کہ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں رخصت ہو جائے تو کم سے کم فاتحہ تو روز پڑھا کرے.
لوگ سمجھتے ہیں 40ویں میں بریانی بانٹ دیا تو میرے ابا کو جنت مل جائے گی، یہ غلط فہمی ہے۔ جنت بریانی سے نہیں ملتی ہے، خلوص سے ملتی ہے۔ اور جن علاقوں میں یہ رائج ہے وہ افسوس کی بات ہے کہ بیٹا باپ کا غم منائے یا بریانی کا غم منائے۔ پتہ چلا آدھی جائیداد آدھا مکان باپ کی بیماری میں ختم ہوا، باقی آدھا 40ویں کی بریانی میں بک گیا۔ تو یتیم تو ہوا تھا، مرض نے یتیم کیا اور معاشرے نے بے گھر کر دیا۔ یہ چیز بند ہونی چاہیے۔ جس کے پاس حیثیت ہے وہ کرے، منع نہیں ہے، جتنا کر سکتے ہیں، لیکن جس کے پاس نہیں ہے معاشرہ اسے مجبور بھی نہ کرے، جو خوشی سے کرے، جو خوشی سے کرے، جو حیثیت کے اعتبار سے ہو۔ کچھ علاقوں میں تو دوسرا ولیمہ کہا جاتا ہے 40ویں کو۔ یہ معاشرے کی بے حسی ہے۔ معاشرہ یا مرحوم کو ثواب وہی ملے گا جو اس کی اولاد خوشی سے کھائے۔ ایک واقعہ بہت مختصر سرچ کر دو۔ میرے والد اکثر کہا کرتے تھے کہ میرے مرنے کے بعد جب بھی میرا فاتحہ کھلانا دینا، میرے نام سے فاتحہ دینا، کسی کو کھانا مت دینا، تم لوگ کھا لینا، زیادہ خوشی ہوگی۔ اگر یہی رائج ہو جائے معاشرے میں، کیا کہنا، بہت سی جگہوں پہ ڈرا جاتا ہے کہ فاتحہ کا کھانا گھر میں نہ کھاؤ، کسی کو کھلا تو پتہ چلا بچے بھوکے سو گئے، بریانی کوئی اور کھا رہا ہے۔ نہیں، اگر بچے سو جائیں۔ ایک شخص کی عادت تھی ہر جمعرات والدین کے لیے فاتحہ کرواتا تھا اور بریانی لے کے آتا تو اس پہ فاتحہ ہوتی تھی، اور بیٹے سے کہتا تھا کسی کو دے آؤ۔ جو محلے میں ایک دو شخص معین ہو جاتے، ایک دو گھرانے، وہاں دے آؤ کھانا، وہ دے آتا تھا۔ ایک دن بھائی بہن نے سوچا باپ تو پوچھتا نہیں ہے پلٹ کے اور ہمیں کھانا اچھا ملتا نہیں ہے، کیوں نہ اس دفعہ ہم لوگ کھا لے کھانا۔ تو بھائی بہن نے یہ سیٹنگ کر لی، باپ نے وہ پیکٹ دیا جاؤ کھانا دے آؤ، بچے گھر سے نکلے، راستے میں کہیں چھپ کے بیٹھ کے کھا لیا۔ اس کے بعد گھر چلے آئے، باپ نے پوچھا دے دیا؟ کہاں دے دیا، بات ختم ہو گئی۔ رات کو جب باپ سویا تو خواب میں دیکھا اس کے والدین آئے، بیٹا بہت شکریہ، آج تمہارا کھانا پہنچا، آج ہمیں ثواب ملا۔ کہ ہم تو ہر ہفتے فاتحہ دلاتے تھے، آج کیوں؟ کہ نہیں ہمیں آج ہی ملا۔ اب وہ اٹھتا ہے، بچوں کو اٹھاتا، بتاؤ کھانا کسے دیا تھا؟ اب بچے ڈرے، اسے پتا تو نہیں چل گیا۔ جب اس نے بہت ریکویسٹ کی کہ بتاؤ تو، کہ بابا ہم نے دیا نہیں تھا، خود کھا لیا تھا۔ تو عزیزوں، جتنا ہم مرحوم کے گھر والوں کا خیال رکھیں گے اس سے بڑا کوئی صالح ثواب نہیں ہو سکتا۔ جب سب خیال رکھنے لگیں گے نا تو پھر کسی کو یتیمی کا احساس نہیں ہوگا۔ یتیمی کا احساس کیا ہوتا ہے یہ سکینہ سے پوچھیے۔ جس کے بھی والدین والد کا سایہ سر سے اٹھ جائے وہ یتیم ہوتا ہے، لیکن سکینہ سے بڑا کوئی یتیم نہیں۔ اس بچی کو تو پتا بھی نہیں تھا یتیم کہتے کسے، یتیمی ہوتی کیا ہے۔ جب مسلم کی شہادت کی خبر ملی تھی، اس بچی نے خیمے کی آڑ سے دیکھا تھا کہ میرے بابا نے مسلم کی یتیمہ کو آغوش میں بٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، کانوں میں بندے پہنائے اور یہ کہا بیٹا آج سے تمہارا سرپرست میں ہوں، تمہارا بابا میں ہوں، اپنے بابا کی طرح مجھے سمجھنا۔ سکینہ نے ہاتھوں کو جوڑا، بابا آپ نے یہ کیوں کہا؟ کہ بیٹی اس کے بابا مارے گئے، یہ یتیم ہو گئی۔ سکینہ کو امید تھی کہ عصر عاشور کے بعد جو شام میں غریبہ ہوگی کوئی آ کے تسلی دے گا، کوئی سر پہ ہاتھ رکھے گا، لیکن قیامت گزر گئی۔ کسی نے تماچے لگائے، کسی نے بندے چھینے، کسی نے سر سے ردا چھینے۔ رکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔
میں کہوں گا کہ مرحوم کاظم صاحب آپ کی وفات، آپ کی رحلت ہو گئی، بڑی مصیبت تھی آپ کے گھر والوں کے لیے، لیکن آپ کو اتنا اطمینان تو تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کو کوئی تماچا نہیں لگائے گا، میرا لاشا بے گور و کفن نہیں پڑا ہوگا۔ اور ہوا بھی یہی نا، جیسے لوگوں کو خبر ملتی گئی سارا معاشرہ جمع ہوتا چلا گیا، احباب آئے، رشتہ دار آئے، کسی نے بچیوں کو سہارا دیا ہوگا، کسی نے بیٹے کو سہارا دیا ہوگا، کسی نے بیٹے کو گلے لگایا ہوگا، لیکن ہائے میرا سید سجاد، باپ کا لاشا اور زنجیروں میں جکڑا ہوا امام، اجرکم اللہ۔ بس آخری جملے مجلس تمام، جب 11ویں محرم کو یہ قافلہ گزر رہا ہے مقتل سے، ہر بی بی نے خود کو اپنے اپنے شہیدوں پہ گرا دیا، زینب نے حسین پہ خود کو گرا دیا، بھیا سے رخصت ہو کر ایک مرتبہ نظر پڑی، دیکھا سید سجاد لرز رہے ہیں، بدن سرد پڑ چکا ہے، ایک مرتبہ خود کو سنبھالا، بھیا سے رخصت ہوئی اور آتی ہے، اے بیٹا سید سجاد تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا، یہ کیا حالت دیکھ رہی ہوں، کیا تمہاری روح نکلنا چاہتی ہے؟ کہا پھوپھی اماں وہ جوان کیا کرے جس کے باپ کا لاشا ہو، اور جوان اتنا بے بس ہو کہ باپ کو دفن نہ کر سکتا ہو۔ کتنی سخت منزل تھی سید سجاد کے لیے، کتنی سخت منزل تھی، لیکن عزیز و اسلام کے لیے یہ بھی گوارا کر لیا۔ ایک وہ مرحلہ تھا جو رات کی تاریکی ہو رہی ہے، اب اس بچی کو جو یتیم ہوئی ہے، جسے ابھی تک نہیں سمجھ میں آیا یتیمی کسے کہتے ہیں، رات کی تاریکی میں ایک مرتبہ نیند کا غلبہ ہوا، مقتل کی جانب پڑھی، اس لیے کہ آج تک بچی کبھی اپنے بستر پہ نہیں سوئی تھی، باپ کے سینے پہ سوئی تھی نا، آج باپ کی کمی بہت محسوس ہو رہی ہے، دوڑی بھی چلی، یہ آبت ہے، یہ آبت ہے، بابا کہاں ہو، بابا کہاں ہو۔ کچھ دیر کے بعد زینب نے محسوس کیا سکینہ نہیں ہے، دوڑتی بھی آئی مقتل کی جانب، ام کلثوم ساتھ میں ہے، ایک جانب سے ایک سوال آتا نظر آیا، پوچھا بھائی تو نے کسی بچی کو دیکھا؟ کہ بچی کو دیکھا تو نہیں، لیکن اس نشیب سے کسی بچی کی رونے کی آواز آ رہی تھی، آواز میں اتنا درد تھا کہ میرے گھوڑے نے پانی پینا چھوڑ دیا۔ زینب اسی اشارے پہ پہنچی، دیکھا ایک لاشا ہے جس کے نہ سر ہے نہ بدن پہ کپڑے مناسب ہے، سکینہ اسی لاشے پہ لپٹ کے سو رہی ہے۔ کہاں پہ سو رہی تھی پتہ ہے؟ میں نے پڑھا تو نہیں ہے، لیکن ایک بزرگ سے سنا ہے، سکینہ بہت دیر تک کھڑی رہی، یہی سوچ رہی تھی سر رکھوں تو کہاں رکھوں، سر رکھوں تو کہاں رکھوں، اس لیے کہ پورے بدن میں زخمی تیر لگے ہوئے، پورا بدن زخمی ہے، محسوس کرتے کرتے پاؤں کی جانب کچھ جگہ ملی، سکینہ نے پاؤں پہ سر رکھ دیا، اے بابا آپ کہاں چلے گئے، مجھے تماچے لگے، میرے کانوں سے بندے چھینے۔ زینب نے اٹھایا، بیٹا اٹھو، یہ کس کی قبر ہے، یہ کس کی لاش ہے؟ کہ پھوپھی اماں بابا کی لاش ہے۔ کہ تم نے پہچانا کیسے؟ نہ کپڑے ہیں نہ جسم پہ سر ہے۔ کہ پھوپھی اماں جب مجھے بابا کی یاد آئی اور نیند آنے لگی، میں آواز دے رہی تھی بابا کہاں ہو، بابا کہاں ہو، اسی لاشے سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیا، میں بابا کے پاس آ گئی، میں نے بابا کو صبر اداس پروردگار حق محمد وآل محمد جن مرحوم کے سارے ثواب کی وجہ سے ان کے درجات کو بلند فرما، اپنے جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار حاضرین میں جن کے بھی والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، جو با حیات ہیں انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھنا فرما۔
بیمار ہے بیمار کربلا کا واسطہ انہیں شفا کاملہ و عاجلہ دے، آمین جو بے روزگار ہے انہیں روزگار عنایت فرما، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عنایت فرما، پروردگار ہم سب کو کسب حلال کی توفیق عنایت فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت عنایت فرما، پروردگار اس پورا شوق زمانے میں ہماری خاص کر ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، علماء کرام براج اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ دائم و قائم، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید کاظم حسین ابن مرحوم سید نصیر حسین رضوی کی